ویسے اگر ارباب صاحب آپ عمران خان صاحب کا ساتھ نہ چھوڑتے ابھی آپ پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہوتے. ایک پی ٹی آئی کے ایک بہت اہم عہدیدار میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف میں واپس آ جائیں اور آپ کو ہم قومی اسمبلی کا ٹکٹ بھی دے دیں گے اس ہمارے حلقے سے. تو میں نے اس وقت ان کو کہا کہ یار پی ٹی آئی کدھر ہے، آپ کے خان صاحب تو اس سے پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں. کہ آپ کا یہ ایک مشغلہ ہے یا شوق ہے کہ سیاسی جماعتیں آپ تبدیل کرتے رہتے ہیں، تو ابھی کیا پلان ہے کہ کسی اور جماعت میں جا رہے ہیں؟ کہ میرے خیال میں 1996 کے اینڈ میں تھے یا 97 جب میں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تھی. کہ وہ کیا وجوہات تھے کہ جس کی وجہ سے آپ نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہا؟ کہ ہمارے تو ایک روایات ہے کہ آپ مہمان کسی کے گھر چلے جائیں تو وہاں پر کم از کم پانی چائے کا تو لوگ ویسے پوچھ لیتے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ جو ہمارا ساؤتھ ہے وہ بالکل وہاں پہ یہ ہمارے گورنر کہتے ہیں کہ شام کے وقت جو ہے نا وہاں پہ حکومت کی ریٹ نہیں ہوتی ہے. دیکھیے جی، آپ تو ساؤتھ بیلٹ کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو پشاور کی بات کروں گا کہ پشاور میں کوہاٹ روڈ اور جو ورسک روڈ ہے تو یہاں بھی آپ شام کے بعد نہیں جا سکتے. خیبر پختونخوا میں جو ہماری فوج ہے اور جو صوبائی حکومت ہے یہ ایک پیج پہ نہیں ہے. جو آپریشنز کی مخالفت کر رہے ہیں تو وہ تو دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں وہ لوگ. جو مرکز ہے وہ ہمارے صوبے کے جو حالات ہیں اس سے بالکل لا تعلق ہے، وہ یعنی اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتی جو مرکزی حکومت ہے. وزیر داخلہ 3-4 مرتبہ آئے ہیں، اختلافات اپنی جگہ پہ سیاسی اختلافات، لیکن اس کے باوجود وہ آئے ہیں. وہ چیف منسٹر ہاؤس بھی گئے ہیں، چیف منسٹر کے ساتھ ان کی میٹنگز بھی ہوئی ہے، یہی امن و امان کے حوالے سے. تو یہ جو آپ کی جماعت ہے مسلم لیگ نواز، یہ تو بالکل ایسا سمجھ لیں کہ اس صوبے سے مائنس ہو گئی ہے. دیکھیے ہماری جماعت مائنس تو نہیں ہوئی ہے، لیکن یہاں پر تو میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا کہ یہاں پہ ہم پر ایک پارٹی جو مسلط کی جا رہی ہے گزشتہ یہ 11-12 سال سے، تو اس وجہ سے جو ہے تو ہماری پارٹی خاموش نہیں ہے، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں. وہ اختیار ولی صاحب کو جو ہے نا وہ مشیر لگا دیا گیا ہے شاید، تو وہ اس نے بھی کافی جو ہے نا ایک شور مچایا، آخر میں تو اس کو کچھ تو مل گیا ہے. تو ایک کہا جاتا ہے کہ آپ بھی شاید اپنے لیے کچھ مطلب مانگ رہے ہیں. نہیں جی، یہ اختیار ولی کی بات کر رہے ہیں تو انہیں مشیر نہیں لگایا ہے، بلکہ ان کو ایک اعزازی کوآرڈینیٹر بنایا گیا ہے. کوآرڈینیٹر، اچھا. ہاں، خیبر پختونخوا کے لیے، جو کہ میرے خیال میں کوئی عہدہ نہیں ہے. پرویز خٹک تو یہ پارٹی کے کوٹے میں آیا ہے کسی اور کے کوٹے میں؟ نہیں، وہ مسلم لیگ نون سے تو پرویز خٹک کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور ہم صرف یہاں پر میرے خیال میں پرویز خٹک ہی نہیں، اس طرح ہماری وفاقی کابینہ میں ایسے کئی لوگ ہیں جن کا مسلم لیگ نون سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. اگر آپ ایسی جرت نہیں دکھائیں گے نا تو آپ کبھی بھی وزیر نہیں بن سکتے ہیں. کبھی جرت بھی دکھانی ہوتی ہے. دیکھیں جرت کی نام لے لیں. دیکھیں جہاں تک جرت کی بات ہے تو جرت تو میری آپ کو بھی پتہ ہے اور پورے پاکستان کے عوام کو پتہ ہے کہ جب مشرف نے 12 اکتوبر کا اقدام کیا تھا تو سب سے پہلے مذمت اس کی میں نے کی تھی. یہ جو امیر مقام ہے یہ ایم ایم اے میں تھے، پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ مشرف کی بائی بن گئے، اور اب جو ہے وہ آپ سے پرانے نہیں ہے لیکن ابھی وہ صدر ہے کیونکہ وہ پیسہ لگاتا ہے. اور اب جو ہے نا یہ اصل بات یہ ہے پارٹی کے جو مشکلات ہوتے ہیں یا جلسہ جلوس ہوتا ہے کے پی میں، تو امیر مقام صاحب کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ وہ پیسے لگاتے ہیں نا. ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. سب کچھ پیسے لگاتے ہیں نا، سب کچھ پیسے پہ ہی چلتا ہے نا. آج کل کو آپ اگر کوئی ایک جلسہ بھی کریں گے پرائم منسٹر کے لیے یا صدر پارٹی کے صدر کے لیے تو اس پہ کروڑوں روپے لگتے ہیں. اچھا، ایک بہت بڑا سوال ہے نا، ایک ایسے سیاستدان جو کہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہے، آپ یعنی پاکستان مسلم لیگ نے اس کو پرائم منسٹر بنایا، شاہد خاقان عباسی. پھر ایک اور سیاستدان جو اس صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے، اس صوبے کے گورنر رہے، سردار مہتاب صاحب، وہ دونوں آپ مسلم لیگ نواز کو چھوڑ گئے ہیں. تو اس قسم کے لوگ جب پارٹی سے جاتے ہیں یا پارٹی کے خلاف بات کرتے ہیں یا پارٹی کے خلاف منفی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے، اور میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پوڈکاسٹ 1+1 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رفعت اللہ اورکزئی.
ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے سیاستدان سے کرا رہے ہیں جنہیں پارٹیاں تبدیل کرنے کا شوق ہے، یا ایسا سمجھ لیں کہ ان کا یہ مشغلہ ہے۔ اب تک کوئی 6 سیاسی جماعتیں وہ تبدیل کر چکے ہیں، لیکن یہ بھی ایک کمال ہے کہ پچھلے تقریباً 16 سال سے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں اور آج تک اسی میں ہیں۔ تو ہم اسی انتظار میں ہیں کہ آج خبر سنیں گے کہ وہ کسی اور سیاسی جماعت میں چلے گئے ہیں، کسی اور میں جا رہے ہیں، لیکن اب تک جو ہے نا اسی جماعت میں ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ارباب خضرایات خان صاحب۔ ارباب خضرایات خان صاحب ایڈیشنل سیکرٹری اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کے۔ ارباب صاحب، آپ کو پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہربانی، شکریہ۔ اچھا، یہ جیسے میں نے کہا کہ آپ کا یہ ایک مشغلہ ہے یا شوق ہے کہ سیاسی جماعتیں آپ تبدیل کرتے رہتے ہیں، تو ابھی کیا پلان ہے کہ کسی اور جماعت میں جا رہے ہیں؟ نہیں رفعت صاحب، مجھے شوق تو میرا نہیں ہے، لیکن یہ آپ گزشتہ میرے خیال میں جو 24-25 سال پرانی باتیں آپ کر رہے ہیں جی، کہ جب میں نے سیاسی میدان میں قدم رکھا تھا، اور آپ بھی چونکہ کافی عرصے سے جرنلزم میں ہے تو آپ کو بھی میرے خیال میں میری بایو ڈیٹا کا پورا پتہ ہے جی، کہ میرے خیال میں 1996 کے اینڈ میں تھے یا 97، جب میں نے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تھی، اور اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ گنے چنے چند لوگ تھے جن میں میں بھی شامل تھا۔ تو اس وقت ہمارا خیال تھا کہ چونکہ عمران خان صاحب ایک سیلیبریٹی بھی تھے اور کرکٹ میں ان کا ایک بہت بڑا نام بھی تھا، اور ایک فلاحی کام بھی وہ اس وقت وہ ہاسپٹل بنا رہے تھے شوکت خانم، تو ہمارا خیال تھا کہ یہ ایک اچھے سیاستدان بھی ہوں گے۔ لیکن ان کے ساتھ چند مہینے گزارنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ ایک اچھے سیاستدان نہیں بن سکتے ہیں۔ اچھا، وہ ایک اچھے کھلاڑی تو تھے اور ساتھ ہی وہ ایک سوشل ورکر بھی تھے، لیکن سیاستدان وہ اچھے نہیں تھے۔ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں، اور یہ اب بھی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ایک سیاستدان تو کم از کم نہیں ہے۔ کیسے سیاستدان اچھے نہیں ہے؟ وہ پچھلے اس نے اس خیبر پختونخوا میں ریکارڈ توڑ دیا ہے، تیسری مرتبہ اس کی یہاں پہ حکومت بنی ہے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ دیکھیں، خیبر پختونخوا میں تیسری بار ان کی حکومت بنی نہیں ہے، بلکہ تیسری مرتبہ انہیں ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ اچھا، حقیقت یہ ہے، کس نے کیا ہے؟ یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور یہ مجھے بھی پتہ ہے، اور میرے خیال میں ہم اس طرف نہیں جائیں گے کہ اس حقیقت کو آیا کرتا چلے۔ یہ بھی ایک کمال ہے نا کہ آپ جو ہے نا پاکستان کے اندر باقی سیاسی جماعتوں کا کیا وہ ہے، کیا اخلاقیات ہے یا ان کی کیا مطلب ریکارڈ ہے، تو یہ بھی ایک کمال ہے کہ آپ اگر آپ کو حکومت مل رہی ہے تو میرے خیال میں تو یہ کوئی ڈی میرٹ تو نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ پالیسیاں ہوتی ہے۔ آپ سندھ کی بات میں کرتا چلوں تو وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر کتنے عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ رہی ہے، اور وہاں پر اگر آپ سندھ کے حالات دیکھیں تو میرے خیال میں وہاں پر تو حالات ایسے ہیں کہ ان کے جو پرسوں میں وہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر کا ایک بیان دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ سندھ کو تو بیڑا غرق ہو گیا ہے اتنے عرصے میں، اور سندھ میں کوئی ایک بھی ترقیاتی کام نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہاں پر ان کی حکومت آ رہی ہے۔ تو یہ میرے خیال میں یہ بعض قوتوں کی یہ پالیسیاں ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی حکومتیں بنی رہیں جس طرح ان کی مرضی ہو، ان کی مرضی سے سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی یہ تیسری مرتبہ انہیں ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ اچھا، اب چلیں، آپ نے سٹارٹ جو ہے نا پی ٹی آئی سے لی ہے، اور آپ نے سیاست میں بھی اپنی سٹارٹ جو ہے نا پی ٹی آئی سے ہی لی تھی، تو یہ بتائیں کہ وہ کیا وجوہات تھے کہ جس کی وجہ سے آپ نے پی ٹی آئی کو خیر آباد کہا؟ دیکھیں جی، یہاں سے میرے ساتھ اس وقت جو پشاور میونسپل کارپوریشن ہوا کرتا تھا تو اس کے کونسلران تھے جو کہ 10-15 کے قریب تھے، تو میرے ساتھ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چلے ہم بھی پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں گے، لیکن ہم خان صاحب سے تو ایک ملاقات کر لیں۔ تو میں ان کو لے گیا اپنے ساتھ، لاہور زمان پارک میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات تھی ہماری۔ تو ان کی جو باتیں تھی تو وہ ان لوگوں کو پسند نہیں آئی، کیونکہ ان کی جو باتیں تھی وہ بالکل بچوں کی طرح تھی۔ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے جیسے کوئی کرکٹ ہو، تو سیاست اور کرکٹ میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو ان لوگوں نے پھر ملاقات کے بعد مجھے کہا کہ یار یہ آپ ہمیں کہاں لے آئے ہیں،
اور اس بندے کے ساتھ تو اور دوسری بات یہ کہ ہمارے تو ایک روایات ہے کہ آپ مہمان کسی کے گھر چلے جائے تو وہاں پر کم از کم پانی چائے کا تو لوگ ویسے پوچھ لیتے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ چائے پیتے ہیں یا پانی پیتے ہیں. تو پھر ان لوگوں نے مجھے کہا کہ یار ان کے ساتھ ہمارا چلنا مشکل ہے، اور بہتر ہوگا کہ آپ بھی ان کو خیر بات کہہ دیں، کیونکہ ان کو تو نہ ہی کوئی مہمان نوازی آتی ہے، نہ ہی ان کی سیاسی کوئی سوچ بوجھ ہے، نہ ہی یہ سیاست کو سمجھ سکتے ہیں. تو بس ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے مجھے جو ہے تو ان کو خیر بات کہنا پڑا. ویسے اگر ارباب صاحب آپ عمران خان صاحب کا ساتھ نہ چھوڑتے اور آپ اس کے ساتھ آج تک ہوتے تو آج آپ، کیونکہ آپ تو ابتدائی وہ کارکنوں میں، ابھی آپ پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہوتے. بالکل جی، آپ کی یہ بات صحیح ہے. اور اس کے بعد بھی میرے خیال میں 2012 میں کہ 2013 کے شروع میں جب الیکشن سے کچھ عرصہ قبل، کچھ مہینے قبل، ایک پی ٹی آئی کے ایک بہت اہم عہدیدار میرے پاس آئے تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پاکستان تحریک انصاف میں واپس آ جائیں، اور آپ کو ہم قومی اسمبلی کا ٹکٹ بھی دے دیں گے اس ہمارے حلقے سے. تو میں نے اس وقت ان کو کہا کہ یار پی ٹی آئی کدھر ہے، آپ کے خان صاحب تو اس سے پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں، تو 2007 میں تو ان کی تو وہ خود اپنی ایک سیٹ جیت چکے تھے، اور ان کی پارٹی یہاں پہ ہے ہی نہیں، تو آپ کیوں میں ان کے ساتھ شامل ہوں گا. تو میں نے ان کو بہت باتیں بھی سنائی، اور اب میں کیا کہوں کہ اس وقت جب الیکشن ہو گئے تو جو بندہ میرے پاس آیا تھا وہ خود کھڑا ہو گیا، اور وہ پھر ایم این اے بھی منتخب ہو گیا. اچھا، ویسے یہ تو آپ کو یاد ہے نا کہ 2012 میں ہماری اکثر جو ہے نا نشستیں ہوتی تھی، ہمارے اور کچھ اور بھی سینئر صحافی تھے، تو ہم آپ کو کہتے تھے کہ آپ پی ٹی آئی میں چلے جائیں، ان کی حکومت آنے والی ہے. یہ تو آپ کو یاد ہے نا؟ بالکل مجھے یاد ہے کہ آپ تھے، دیگر جو ہمارے سینئر وہ تجزیہ نگار تھے، جو سینئر جرنلسٹ تھے ہمارے پشاور کے بالخصوص، تو بالکل نشستیں ہوتی تھی اور آپ سب مجھے کہتے تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس قسم کی اکثریت حاصل کریں گے اور اس طرح وہ حکومت میں آ جائیں گے. ہمارا جو یہ پوڈ کاسٹ ہے نا، اس میں ہم زیادہ تر جو ہے نا سیکیورٹی کے جو ایشوز ہیں ان پہ بات کرتے ہیں، چونکہ آپ سیاستدان ہیں تو ایک آپ کی بھی سوچ ہوگی کہ یہاں پہ جو حالات بن رہے ہیں، مطلب خیبر پختونخوا میں خاص کر، کہ جو ہمارا ساؤتھ ہے وہ بالکل وہاں پہ یہ ہمارے اپنے وزیر اعلیٰ گورنر کہتے ہیں کہ شام کے وقت جو ہے نا وہاں پہ حکومت کی ریٹ نہیں ہوتی ہے. دیکھیے جی، آپ تو ساؤتھ بیلٹ کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کو پشاور کی بات کروں گا کہ پشاور میں کوہاٹ روڈ اور جو ورسک روڈ ہے تو یہاں بھی آپ شام کے بعد نہیں جا سکتے. اچھا، آپ تو بہت دور چلے گئے. یہاں میں اس وقت جو ہم صوبائی دارالحکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں کی میں بات کرتا چلوں کہ یہاں پر حالات ایسے ہیں کہ آپ شام کے بعد جو ہے تو کوہاٹ روڈ اور ورسک روڈ اور جو کچھ فاصلے پر ہم نہیں جا سکتے ہیں شام کے بعد. حالات یہ اتنے خراب ہیں، اور یہ تو جو ہے تو یہ صوبائی حکومت کی ناکامی ہے، کیونکہ اگر حکومت کی رٹ نہیں ہوگی اور صوبائی جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ سیکیورٹی کے حوالے سے اور امن و امان کے حوالے سے وہ توجہ نہیں دیں گے تو صوبے کے یہی حالات ہوں گے. یہاں جو ہمارے چیف ابھی چند مہینے قبل خیبر پختونخوا کے گورنر نے جو کرما کے حالات ہے تو اس حوالے سے اور صوبے میں امن و امان کے حوالے سے انہوں نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، جس میں تمام سیاسی جماعتوں نے اپنی پارٹی کی جانب سے، میں نے بھی اس میں شرکت کی تھی کانفرنس میں. تو یہ جو ثوابدید تھا تو یہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا تھا، کیونکہ وہ صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہے. انہیں بھی دعوت دی گئی تھی پی ٹی آئی کو، لیکن انہوں نے شرکت نہیں کی. نہ ہی وہ خود کوئی کام کر رہے ہیں، نہ دوسروں کو چھوڑ رہے ہیں. ان کو جو چاہیے تو یہ تھا کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ایک امن و امان کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتوں کی ایک آل پارٹیز کانفرنس وہ بلاتے، لیکن افسوس کہ انہیں دردوں سے فرصت نہیں ہے، انہیں کرپشن سے فرصت نہیں ہے، انہیں جو ہے تو آئے روز اسلام آباد پر دعویٰ بولنے سے فرصت نہیں ہے. ابھی گزشتہ روز میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی ایک وزیر جو ہے وہ اسمبلی میں، یہاں پہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں تقریر کر رہے تھے کہ ہم آئندہ اجلاس اڈیالہ جیل کے سامنے کریں گے. تو ان کی یہ کارکردگی ہے، انہیں صوبے سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے کہ صوبے میں امن آ جائے، کیونکہ اگر امن ہوگا تو ہم ہوں گے. اگر امن ہوگا تو صوبے کے عوام جو ہے یہاں پہ کاروبار کریں گے، یہاں پہ جو ہے تو خوشحالی ہوگی. لیکن خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے تو انہیں امن و امان سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے، نہ ہی انہیں صوبے کے عوام سے کوئی سروکار ہے. انہیں صرف اور صرف اقتدار چاہیے، اور اقتدار میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں.
اچھا، یہ ہمیں ایک ایسا تاثر ملتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو ہماری فوج ہے اور جو صوبائی حکومت ہے یہ ایک پیج پہ نہیں ہے. دیکھیں جی، خیبر پختونخوا کی جو سیاسی جماعتیں ہیں تو میرے خیال میں اپنی ذاتی رائے میں یہ کہوں گا کہ انہیں سیکیورٹی ایشوز پہ بات کرنی ہی نہیں چاہیے. یہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ کس طرح صوبے میں اگر کوئی دہشت گردی ہو رہی ہو یا امن و امان کے حوالے سے وہ اس پہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. یہاں پر اگر میں کچھ کہوں گا کہ نہیں آپریشن نہیں ہونا چاہیے یا آپریشن ہونا چاہیے، میرا اس کے ساتھ کوئی کام ہی نہیں ہے. ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے ہمارا کام سیاست کرنا ہے، ہمارا کام لوگوں کی خدمت کرنا ہے، ان کے ترقیاتی کام جو ہے، جو ان کے دیگر مسائل ہیں ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اپنی سیکیورٹی اداروں کو یا پولیس کو یا جو ہے اپنی آرمی کو ہم کہیں گے کہ آپ آپریشن کریں یا نہ کریں. تو جو اس بات کی جو آپریشنز کی مخالفت کر رہے ہیں تو وہ تو دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں وہ لوگ. تو میرے خیال سے ان لوگوں کو چاہیے، سیاسی جماعتوں کو چاہیے، سیاسی قائدین کو چاہیے کہ وہ کم از کم یہ سیکیورٹی جو ایشوز ہے تو اس پر وہ ہماری جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو چھوڑ دے تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنا کام کر سکے. جو مرکز ہے وہ ہمارے صوبے کے جو حالات ہیں اس سے بالکل لا تعلق ہے. وہ یعنی اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتی جو مرکزی حکومت ہے. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ یہ دونوں حکومتیں مل کے اگر دہشت گردی کا خاتمہ ہونا ہے تو دونوں حکومتوں نے مل کے اس کے لیے کوئی پلان بنانی ہوگی. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں مرکزی حکومت کا مطلب وہ ان کا مینڈیٹ ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں صوبائی حکومت کی ہے. تو اگر یہ دونوں ایک پیج پہ نہ ہوں تو پھر جو ہے نا مطلب یہ اس کا فائدہ جو ہے نا وہ دہشت گردوں کو ہوگا. دیکھیں، مرکزی حکومت نے چھپ ساتھ نہیں لی ہے. آپ کو شاید علم ہوگا کہ وزیر داخلہ 3-4 مرتبہ آئے ہیں. اختلافات اپنی جگہ پہ، سیاسی اختلافات، لیکن اس کے باوجود وہ آئے ہیں. وہ چیف منسٹر ہاؤس بھی گئے ہیں، چیف منسٹر کے ساتھ ان کی میٹنگز بھی ہوئی ہے یہی امن و امان کے حوالے سے. تو جو دہشت گردی ہے جو پورے، اگر میں صرف کے پی میں تو نہیں ہے، بلوچستان میں بھی یہی صورتحال ہے. تو یہ پورا ملک ہمارا ہے. اور وفاق میں جو ہماری حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وفاق یا پنجاب میں ہماری حکومت ہے، بلکہ پورے ملک ہمارا ہے. اگر وزیر اعظم ملک کا ہوتا ہے تو وہ پورے ملک کا وزیر اعظم ہے. وہ نہ صرف پنجاب کا وزیر اعظم ہے اور نہ مرکز کا ہے، نہ سندھ کا ہے، بلکہ وہ پورے پاکستان کا وزیر اعظم ہے. اور وزیر اعظم پاکستان جو ہے، اور بالخصوص ہمارے جو پارٹی قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، تو ان کے بہت سے زیادہ تحفظات ہیں. اور خیبر پختونخوا سے ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہے وہ ہمارے ساتھ ایک میز پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. کئی مرتبہ جو ہے انہیں مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے. آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے دروازے پی ٹی آئی کے لیے کھلے ہیں، آپ آئے ہمارے ساتھ مذاکرات کر لیں تاکہ ہم مذاکرات کر کے ملک کو آگے کی طرف لے جائیں. لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے کہ یہ لوگ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ آپ عمران خان صاحب جو جیل کے اندر ہے انہیں رہا کر دے. تو اگر ان کو رہا کرنا ہے تو پھر تو جیلوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پڑے ہیں، پھر سب کو رہا کر دے. کیونکہ اگر عمران خان صاحب کو تو حکومت نے نہیں پکڑا ہے، نہ ہی حکومت نے ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈالا ہے. جس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب کو کس جرم میں سزا ہوئی تھی کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ کیوں نہیں لی ہے. یہ کوئی کیس ہی تھا. اس وقت آپ کو پتا ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ اس کے پاس کوئی حکومتی عہدہ تھا ہی نہیں، لیکن ان کا قصور صرف یہ تھا کہ وہ میاں نواز شریف صاحب کی بیٹی تھی، ان کو بھی جیل میں ڈال دیا تھا. اسی طرح جو ہمارے دیگر جو قائدین تھے، احسان اقبال صاحب، خواجہ سعد رفیق، شاہد خاقان عباسی، تمام کو جیلوں میں ڈالا گیا تھا. تو جو کہ سیاسی مقدمات اس پر بنائے گئے تھے. لیکن جہاں تک عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے تو ان پہ تو توشہ خانہ کیس ہے، جو دیگر القادر ٹرسٹ کا کیس ہے، تو یہ تو ہم نے نہیں بنائے ہیں، بلکہ یہ تو جو انہوں نے جرائم کیے ہیں ان کی اسے سزا مل رہی ہے. اور اگر عدالتوں سے انہیں ریلیف ملتا ہے تو بالکل ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. عدالتیں انہیں چھوڑ دے تو ہم خوش آمدید بھی کہیں گے ان کو. لیکن جہاں تک یہ پی ٹی آئی کے جو صوبائی حکومت ہے اور جو مرکز میں ان کے عہدیدار ہے، جو ان کے مطالبے ہے، تو وہ بے معنی ہے. اچھا، یہ اب مطلب اس کا اب حل کیا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کا کس طرح مطلب خاتمہ ہو سکتا ہے؟ کیا آپریشن حل ہے؟ کیا مذاکرات ہونی چاہیے؟ مرکزی اور صوبائی حکومت کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، دہشت گردی کا مسئلہ تو ایک تو آپریشن سے ہی حل ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر بیٹھنا ہوگا.
میں خیبر پختونخوا کی بات کروں گا کہ یہاں پہ جتنی بھی سٹیک ہولڈرز ہیں تو تمام کو ایک میز پہ بیٹھنا ہوگا اور انہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، کیونکہ آج میں بھی محفوظ نہیں ہوں، آپ بھی محفوظ نہیں ہے، اگر وزیر اعلیٰ ہے یا گورنر ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے، کوئی عام شہری بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو اس کا حل یہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو سیاسی اختلافات ایک جگہ رکھ کر اس مسئلے کی جانب توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر صوبے میں امن ہوگا تو ہم ہوں گے، اگر صوبے میں امن ہوگا تو یہاں پہ کاروبار بھی ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی یہاں پہ کاروباری جو لوگ تھے، جو یہاں پہ کارخانے چلاتے تھے، تو وہ تمام لوگ یہاں سے ہجرت کر گئے ہیں، کوئی لاہور چلا گیا ہے، کوئی کراچی چلا گیا ہے، کوئی بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ تو اگر اس طرح ہمارے یہاں پہ کاروبار بھی خراب ہو رہا ہے، امن و امان کی صورتحال بھی ہماری ٹھیک نہیں ہے، تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اور میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ اس بارے میں سوچ لے کہ یہ صوبہ ہمارا ہے اور ہمیں اس صوبے کی خدمت کرنی ہے، اور پہلی ترجیح ہماری امن و امان ہے۔ اگر امن یہاں پر قائم ہو جائے تو میرے خیال میں یہ صوبہ بہت ترقی کرے گا۔ اچھا، آپ نے صوبے کی بات کی تو صوبے کی سیاست پہ بھی ہم ابھی بات کر ہی رہے ہیں، تو یہ جو آپ کی جماعت ہے مسلم لیگ نواز، یہ تو بالکل ایسا سمجھ لیں کہ اس صوبے سے مائنس ہو گئی ہے۔ دیکھیے، ہماری جماعت مائنس تو نہیں ہوئی ہے، لیکن یہاں پر تو میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا کہ یہاں پہ ہم پر ایک پارٹی جو مسلط کی جا رہی ہے گزشتہ یہ 11-12 سال سے، تو اس وجہ سے جو ہے تو ہماری پارٹی خاموش نہیں ہے، ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ اگر عوام کی یہاں پر امیر مقام صاحب ہمارے صوبائی صدر ہے، وفاقی وزیر بھی ہے، تو ان سے جہاں تک ہو سکتا ہے، اگر ہم سے جہاں تک ہو سکتا ہے، تو یہاں پر ہم اپنی پارٹی کارکنوں کے لیے بھی بہت کچھ کر رہے ہیں، اور جو عوامی مسائل ہے اس کو حل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اور گزشتہ روز میں نے پرائم منسٹر صاحب کو ایک خط بھی لکھا ہے، جس میں کہ میں نے انہیں کہا ہے کہ آپ پشاور کی جو ہماری قیادت ہے تو پشاور سے 1-2 مشیر کم از کم ان کو لینے چاہیے۔ اچھا، میں نے آپ اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مشیر بنایا جائے؟ نہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا تو ہوں۔ آپ بھی پشاور سے ہیں نا؟ بالکل، میں پشاور سے ہوں، لیکن یہ پارٹی قیادت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کن کو لینا ہے۔ اگر آپ کو بنایا جاتا ہے تو آپ قبول کریں گے؟ بالکل جی، میں اپنے ملکی اور صوبے کی مفاد میں، پارٹی کے مفاد میں بالکل میں قبول کر لوں گا جی، لیکن میں اپنی بات میں نے ان کو خط میں نہیں لکھی ہے۔ میں نے کہا ہے کہ آپ جس کو پارٹی قیادت چن لے ان کو آپ وفاقی کابینہ میں شامل کر لے، کیونکہ پشاور جو ہے تو وہ صوبے کا دارالحکومت ہے۔ یہاں پر جو ہے تو اگر پشاور مضبوط ہوگا، پشاور ہمارا گڑھ بھی ہے، بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ پشاور سے اس وقت ہمارے صوبائی اسمبلی کے 3 ممبران منتخب ہو بھی چکے ہیں مسلم لیگ نون کے، نواز کیا ہوں؟ ہاں، جو کہ پوری کے پی میں میرے خیال میں کسی بھی ضلع میں ہمارے اتنے ممبران منتخب نہیں ہوئے ہیں جو پشاور سے منتخب ہوئے ہیں۔ تو اگر ہمیں اور بھی وفاق کی جانب سے یعنی اختیارات مل گئے تو ہم یہاں پر جو ہے تو پی ٹی آئی کا بھی خاتمہ کر سکتے ہیں، اور عوام کے جو جائز کام ہیں ہم وہ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ پشاور وہ ضلع ہے کہ جب نواز شریف صاحب جلا وطن تھے اور کلثوم نواز صاحبہ مرحومہ یہاں پر آئی تھی پشاور میں، تو اس وقت پیر صاحب ارشاد صاحب ہمارے صدر تھے، تو یہاں پر کلثوم نواز صاحبہ کا سر پہ پختونوں نے، پشاور کے عوام نے چادر ڈالی تھی، اور یہاں سے ہم نے مشرف حکومت کے خلاف تحریک کا آغاز کیا تھا۔ تو پشاور سے جو ہے جو ملک میں اگر عدلیہ کی بحالی کی تحریک تھی یا ملک میں جمہوریت کی بحالی کی تحریک تھی، تو پشاور کے عوام نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اور بالخصوص پشاور کے مسلم لیگیوں نے ہر قسم کی قربانی دی ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ پشاور سے جو ہے تو وفاقی حکومت میں ہمیں یعنی موقع دیا جائے۔ ٹھیک، اچھا، آپ ابھی جو ایک خط کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے وہ پرائم منسٹر کو لکھا ہے، تو یہ خط آپ نے اس وقت یہ منظریام پہ آیا ہے جب وہ اختیار ولی صاحب کو جو ہے نا وہ مشیر لگا دیا گیا ہے شاید، تو وہ اس نے بھی کافی جو ہے نا ایک شور مچایا، آخر میں تو اس کو کچھ تو مل گیا ہے، تو ایک کہا جاتا ہے کہ آپ بھی شاید اپنے لیے کچھ مطلب مانگ رہے ہیں۔ نہیں جی، یہ اختیار ولی کی بات کر رہے ہیں تو انہیں مشیر نہیں لگایا ہے، بلکہ ان کو ایک اعزازی کوآرڈینیٹر بنایا گیا ہے۔ کوآرڈینیٹر، اچھا۔ ہاں، خیبر پختونخوا کے لیے، جو کہ میرے خیال میں کوئی عہدہ نہیں ہے۔ وہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب کو نوشہرہ سے جو ہے تو وہ مشیر بنایا گیا ہے،
تو جو کہ ایک ہماری نظر میں اچھا فیصلہ نہیں ہے، لیکن اچھا، چونکہ یعنی اختیار ولی کو بنانا اچھا نہیں ہے؟ نہیں، میں پرویز خٹک صاحب کی بات کر رہا ہوں. اچھا، پرویز خٹک کیا؟ پرویز خٹک کی بات کروں کہ ان کو میرے خیال اگر اس کی جگہ کسی اور کو مشیر بناتے تو وہ بہتر فیصلہ ہوتا، پارٹی کے مفاد میں بھی تو یہ ہوتا. کس نے بنایا ہے پرویز خٹک؟ تو یہ پارٹی کے کوٹے میں آیا ہے کسی اور کے کوٹے میں؟ نہیں، وہ مسلم لیگ نون سے تو پرویز خٹک کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور ہم صرف یہاں پر میرے خیال میں پرویز خٹک ہی نہیں، اس طرح ہماری وفاقی کابینہ میں ایسے کئی لوگ ہیں جن کا مسلم لیگ نون سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی آج کابینہ کا حصہ بنے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں اس قسم کے جو اقدامات ہوتے ہیں تو یہ پارٹیوں کو کمزور کرتے ہیں. اب اگر پرویز خٹک کی جگہ یا جو ہمارے وزیر داخلہ ہے محسن نقوی صاحب، یا ہمارے وزیر خزانہ ہے، اس طرح جو دیگر کچھ مشیر انہوں نے لیے ہوئے ہیں، ابھی بھی کچھ کابینہ میں شامل ہو گئے ہیں، مبارک زیب جو باجوڑ سے رکن اسمبلی منتخب ہوئے تھے، تو ان لوگوں کا تو مسلم لیگ نون سے کوئی دور کا واسطہ ہی نہیں ہے. تو جو لوگ قربانیاں دیتے ہیں پارٹی کے لیے، جو کہ ایک عرصے سے پارٹی میں رہ رہے ہیں، پارٹی کے لیے تن من اور دھن کی بازی لگا رہے، تو ان لوگوں کو موقع ملنا چاہیے کہ ان کو کابینہ میں شامل کرنا چاہیے تھا. لیکن اب پرویز خٹک صاحب کہاں سے آئے ہیں اور یہ جو محسن نقوی صاحب وغیرہ یہ کہاں سے آئے ہیں، تو یہ مجھے علم نہیں ہے. آپ کو علم نہیں ہے اس کا؟ مجھے علم نہیں. یار کیا بات کرتے ہیں آپ! کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ کس کے کوٹے پہ آئے ہیں یہ لوگ؟ آپ کے ادھر وزیر اعظم آپ کی پارٹی کا ہے، جو بھی ہوگا آپ جو ہے نا یہ شمار آپ بھی کے کاتے میں ہوگا، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں. نہیں، حکومت کے کوٹے میں شامل ہوگا. میں پارٹی کی بات کروں کہ ہمارے پارٹی کے کوٹے میں وہ شامل نہیں ہے یہ لوگ. تو پھر یہ کدھر سے آ گئے ہیں؟ مطلب اگر پارٹی میں شامل نہیں تو کدھر سے لائے گئے؟ اب یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور کیوں لائے گئے ہیں، اس کے پیچھے کیا اسٹریٹجی ہے. تو یہ تو پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات کے بعد ہی میں کچھ بتا سکوں گا، کیونکہ اگر آپ ایسی جرت نہیں دکھائیں گے نا تو آپ کبھی بھی وزیر نہیں بن سکتے ہیں. کبھی جرت بھی دکھانی ہوتی ہے سیاستدان کو. دیکھیں جرت کی نام لے لیں. دیکھیں جہاں تک جرت کی بات ہے تو جرت تو میری آپ کو بھی پتہ ہے اور پورے پاکستان کے عوام کو پتہ ہے جو آپ نے کہ جب مشرف نے 12 اکتوبر کا اقدام کیا تھا تو سب سے پہلے مذمت اس کی میں نے کی تھی. اور مشرف کے خلاف جو ہے جو میرے خیال میں 15-20 مرتبہ مجھے پکڑا گیا تھا، اور کبھی کس تانے میں ڈال دیا جاتا تھا، کبھی CID میں ڈال دیتے تھے. اور دلچسپ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ مشرف صاحب کی وفات سے قبل، میرے خیال میں ان کی وفات سے 1 سال آدھ قبل دبئی میں ایک جگہ پہ میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، مشرف صاحب کے ساتھ. تو مشرف صاحب نے مجھے ایک بات کہا تھا، پھر ان کے ساتھ اپنا وہ تعارف کروایا. تو انہوں نے کہا کہ جب میں آرمی چیف تھا، پریزیڈنٹ تھا کو کے بعد، تو کہہ رہے کہ میں اکثر اخبارات میں، چونکہ اس وقت تو اتنے زیادہ چینلز بھی نہیں تھے، تو کہہ رہے کہ اخبارات میں اکثر آپ کی وہ کٹنگ مجھے آتی تھی، وہ جو جاتی نہیں ہے جو آفیشیلی، تو کہہ رہے کہ میں اپنے جو میرے ADC تھے تو میں ان سے اکثر پوچھا کرتا تھا کہ یار یہ ارباب خزریات کون ہے کہ یہ اتنا بولڈ ہے اور میرے سامنے تو کوئی میری حکومت کے خلاف کوئی بات بھی نہیں کر سکتا ہے، اور یہ بس لگے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس وقت کی جو مسلم لیگ تھی، تو کہہ رہے کہ اس کو جو تب توڑ دیا گیا تھا اور کافی لوگ مشرف کے ساتھ چلے گئے تھے، پھر وہ وزیر مشیر بھی بن گئے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ بھی اس وقت میرے پاس آ جاتے تو آپ بھی وزیر یا مشیر بن جاتے، اور اب جب ہم نہیں ہیں تو واپس اپنی پارٹی میں چلے جاتے. تو میں نے ان کو کہا کہ ہماری پختونوں کی ایک روایت ہے کہ ہم مشکل میں کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں، اور چونکہ اس وقت ہماری پارٹی پر اور میاں نواز شریف صاحب پر سخت وقت تھا، تو اس وقت ان کو چھوڑنا یا ان کے ساتھ جو پارٹی کے ساتھ غداری کرنا تو یہ بزدلی تھی. تو میں نے کہا کہ اس وجہ سے میں نے آپ کے آفرز اس وقت ہمیں جو آئے تھے تو کہہ رہے میں نے اس وقت وہ ٹکرائے. لیکن اس کے بعد تو پھر پارٹی پہ جو ہے نا بڑے اچھے وقت آئے، ابھی بھی پارٹی کے اوپر بڑا اچھا وقت ہے، تو آپ کو بھول گئے ہیں؟ یہ تو اصل میں صرف میں تو نہیں ہوں نا، پارٹی تو ہماری جو پاکستان مسلم لیگ نون پارٹی ہے وہ ایک سمندر ہے. تو سمندر میں تو کئی لوگ ہیں. اگر اب میں اپنی ذات کے لیے بات کروں گا اور ہر کوئی اپنی ذات کے لیے بات کرے گا تو اس طرح تو پھر پارٹیاں نہیں چلتی ہے. پھر آپ تو میرے خیال میں اتنی تو وفاقی کابینہ میں وہ جگہ بھی نہیں ہے، تو پھر تو تمام لوگوں کو وفاقی کابینہ میں آپ شامل کر لیتے. یہاں پر خیبر پختونخوا میں اور بھی کئی ایسے ہمارے کارکن ہیں جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہے، جنہوں نے صحبت برداشت کی ہے، سخت وقت میں پارٹی کا ساتھ دیا ہے.
تو میں کبھی بھی اپنی ذات کی بات نہیں کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ جن کی جتنی قربانیاں ہیں اتنا ہی ان کو حق ملنا چاہیے. تو یہ کیا قربانیاں ہیں، یہ کیا جو ہے نا آپ نظریے کی بات کرتے ہیں، نظریہ کدھر رہا، کدھر قربانیاں رہیں؟ یہ جو امیر مقام ہے یہ ایم ایم اے میں تھے، پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ مشرف کی بائی بن گئے، اور اب جو ہے وہ آپ سے پرانے نہیں ہے لیکن ابھی وہ صدر ہے کیونکہ وہ پیسہ لگاتا ہے، اور اب جو ہے نا یہ اصل بات یہ ہے. نہیں جی، بات پیسوں کی نہیں ہے. جہاں تک امیر مقام صاحب کا تعلق ہے تو وہ پارٹی کے لیے بہت کام بھی کر رہے ہیں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں، بلکہ آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ پارٹی کے جو مشکلات ہوتے ہیں یا جلسہ جلوس ہوتا ہے کے پی میں، تو امیر مقام صاحب کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ وہ پیسے لگاتے ہیں نا. ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. سب کچھ پیسے پہ پیسے لگاتے ہیں نا، سب کچھ پیسے پہ ہی چلتا ہے نا. آج کل وہ آپ اگر کوئی ایک جلسہ بھی کریں گے پرائم منسٹر کے لیے یا صدر پارٹی کے صدر کے لیے تو اس پہ کروڑوں روپے لگتے ہیں. تو یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے. تو اگر وہ پارٹی کے لیے خدمت کر رہے ہیں، پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں، تو وفاقی وزارت اور یہ صوبائی صدارت یہ ان کا حق ہے کہ ان کو بالکل. اچھا، ایک بہت بڑا سوال ہے نا، ایک ایسے سیاستدان جو کہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہے، آپ یعنی پاکستان مسلم لیگ نے اس کو پرائم منسٹر بنایا، شاہد خاقان عباسی. پھر ایک اور سیاستدان جو اس صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے، اس صوبے کے گورنر رہے، سردار مہتاب صاحب. وہ دونوں آپ مسلم لیگ نواز کو چھوڑ گئے ہیں. دیکھیں، خاقان عباسی صاحب اور سردار مہتاب صاحب پارٹی کے ان پر بہت احسانات ہیں، کیونکہ خاقان عباسی صاحب کو کئی مرتبہ وفاقی وزیر بنایا گیا تھا، اسی طرح پرائم منسٹر پھر بنا دیا گیا. سردار مہتاب صاحب صوبے کے چیف منسٹر رہے ہیں، گورنر رہے، سینیٹر رہے، وفاقی وزیر رہے، صوبائی وزیر رہے. تو میرے خیال میں ان لوگوں کو تو پارٹی نے جو کچھ دیا ہے اس کا تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے. تو ایسے لوگ جب چودھری نثار صاحب وہ بھی ہے، ان کو بھی کئی مرتبہ جو ہے تو وفاقی وزیر کے عہدوں سے نوازا گیا تھا، اور مفتاح اسماعیل ان کے ساتھ ابھی گئے ہیں تو وہ بھی پی ڈی ایم حکومت میں وفاقی وزیر خزانہ رہے. تو اس قسم کے لوگ جب پارٹی سے جاتے ہیں یا پارٹی کے خلاف بات کرتے ہیں یا پارٹی کے خلاف منفی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے، اور میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. نہیں تو یہ مطلب میرا سوال یہی ہے کہ اب انہوں نے اتنی یہ اہم عہدوں پہ رہے ہیں، انہوں نے اگر پارٹی چھوڑی ہے تو اس کا مطلب کچھ ہے نا، وہ ان کے پاس جو دلیل ہے، مطلب وہ پارٹی سے کچھ زیادتیاں ہوئی ہیں، میں یہ بات کر رہا ہوں نا. نہیں تو پارٹی کے ساتھ زیادہ یہی ہوئی ہے کہ ان کو وزیر اعظم اور وزراء اور گورنر اور وزیر اعلیٰ بنائے ہیں، یہی زیادتی ہوگی. باقی تو میرے خیال میں ان کے ساتھ پارٹی نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے. سردار مہتاب جب یہاں پہ گورنر تھے تو انہوں نے گورنر ہاؤس کے دروازے پارٹی کارکنوں پر بند کر دیے تھے، جس پر پارٹی کارکنوں میں کافی وہ تشویش بھی پائی جاتی تھی، احتجاج بھی کرتے تھے. تو اس قسم جو یہ لوگ ہیں تو ان کے جانے سے پارٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑا ہے، کیونکہ یہ تو سمندر ہے، جو یہاں سے چلا گیا تو وہ غائب ہو گیا. چودھری نثار صاحب کی مثال آپ لے لیں، مسلم لیگ نون میں تھے، ہر الیکشن وہ جیتتے تھے اور وفاقی وزیر ہوا کرتے تھے. ابھی وہ کہاں پہ ہیں؟ اسی طرح جو ہے سردار مہتاب صاحب بھی جو ہے وہ گوشہ نشین ہو جائیں گے، خاقان عباسی صاحب بھی ہو جائیں گے. جو لوگ اپنی پارٹیوں سے چلے جاتے ہیں، میں صرف پاکستان مسلم لیگ نون کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دیگر جماعتوں کی بات بھی کر رہا ہوں کہ اپنی پارٹی سے جو کوئی غداری کرتا ہے یا اپنی پارٹی چھوڑ کر چلا جاتا ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے. میں آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی مثال ہی دے دوں گا کہ یہاں پر جو 2018 کا الیکشن تھا تو ان کے جو انہوں نے جن کو ٹکٹیں دیے ہوئے تھے، میں پشاور کی بات کر لوں گا، تو یہاں سے جو منتخب ہوئے تھے تو کوئی 40,000 اور 50,000 ووٹ لیے تھے. لیکن جب انہوں نے پارٹیاں چھوڑ دی اور وہ الیکشن میں کھڑے ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے ابھی 2024 کے الیکشن میں تو ان کا یہ حل ہوا کہ ان کی ضمانتیں بھی ضبط ہو گئی. کسی نے 1200، کسی نے 500 اور 600 یہ ووٹ لے لیے. تو پارٹیوں سے جو اپنے آپ کو الگ کر لیتا ہے تو ان کی پھر کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی ہے. اور دوسری یہ بات، میں آپ ہی کے ساتھ ہمارا ایک شو ہوا تھا میرے خیال میں،
جس میں نے ایک بات کی تھی پرویز خٹک صاحب کے حوالے سے ہاں بالکل کہ پرویز خٹک صاحب پورے صوبے میں انہوں نے ایک پارٹی بنائی دی، نام کو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک پارٹی بنا لی تھی جس میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین پی، بالکل جی. تو ان کا کیا حشر ہوا؟ پورے میں نے کہا تھا کہ یہ 4 سیٹیں نہیں جیتیں گے، اور میری وہ پیشن گوئی سچ بھی ثابت ہوئی کہ پورے اسمبلی میں ان کے صرف 2 ارکان منتخب ہوئے تھے. ان میں میرے خیال میں ایک پشاور سے تھا اور ایک دوسرا مجھے پتہ نہیں کہ وہ بنو سے تھا کہ کدھر سے تھا، لیکن 2 ارکان منتخب ہوئے. تو سیاسی جو جماعتیں ہیں یا پرویز خٹک صاحب کے ساتھ جو ہے تو پارٹی نے کیا کچھ نہیں کیا تھا. پی ٹی آئی نے ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، ان کو ڈیفنس منسٹر بنا دیا، وہ اور ان کو وہ کیا دے پارٹیاں، مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو اس قسم کے لوگ جو اپنی پارٹیوں کو چھوڑتے ہیں یا پارٹیوں کے ساتھ غداری کرتے ہیں تو عوام انہیں پھر اس نظر سے نہیں دیکھتے ہیں جس نظر سے ان کو دیکھنا چاہیے. اچھا، یہ ساری سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہے سب میں اختلافات ہوتے ہیں، ان کی جو تنظیمیں ہیں. خیبر پختونخوا میں جو مسلم لیگ نواز کی تنظیم ہے اس میں بھی جو ہے نا کئی گروپس ہے. تو یہ مطلب کہا جاتا ہے کہ جو امیر مقام صاحب ہے اس کا اتنا ویژن نہیں ہے کہ جو ہے نا پارٹی کو وہ یکجا رکھ سکے. دیکھیں جی، خیبر پختونخوا مسلم لیگ میں اس وقت گروپ بندی تو نہیں ہے، گروپ بندی بنی تھی اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے ہی وہ بنائی تھی امیر مقام صاحب کے خلاف، جس میں سردار مہتاب، اقبال ظفر جھگڑا اور عبدالسبحان خان اور اس طرح جو دیگر وہ تھے پارٹی کے، تو وہ ہمارے ساتھ اس گروپ میں شامل تھے. تو وہ ہم گروپ وہ بھی اس وجہ سے بنا تھا کہ امیر مقام صاحب وہ صوبے کو توجہ نہیں دے رہے تھے. لیکن یہ ہماری میرے خیال میں ایک غلط فہمی ہی میں کہوں گا، کیونکہ وہ تو پارٹی کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، صوبے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے پھر ہمیں یہ ریئلائز ہوا کہ ہم غلط ہے. اچھا، تو پھر ہم نے وہ گروپ ختم کر دی. تو اب مسلم لیگ نون خیبر پختونخوا میں کسی قسم کی کوئی گروپ بندی نہیں ہے. اقبال جھگڑا صاحب، پیر صاحب ارشاد صاحب یا سبحان خان، ہم سب جو ہے تو وہ امیر مقام صاحب ہمارے صدر ہے اور سب ان کی قیادت پر متحد ہے. اچھا چلو، اچھا ہے کہ اب گروپ بندی نہیں ہے. تو اچھا، اب بس ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے، یہ بتائیں کہ جرنلی کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ہے تو جہاں تک ہم چونکہ ادھر خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہوئے تو ہمارا تو سب سے بڑا مسئلہ دہشت گردی ہے اور ہمیں اس کا خاتمہ کرنا ہے. اور باقی جو پاکستان کے مسائل ہے تو بجلی، ابھی حالات خراب ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے اور روزگار نہیں ہے، اور معاشی حالت تو شکر ہے کہ جب سے مسلم لیگ نون کی حکومت برسر اقتدائی آئی ہے تو معاشی حالت بہتر ہو رہے دن پہ دن. اگر ہمیں کام کے لیے چھوڑ دیا جائے اور ہم نے 5 سال پورے کر لیے تو ملک سے بہت کچھ یعنی بہتر ہو جائے گا. لیکن ہماری سب سے اولین ترجیح دہشت گردی کا خاتمہ ہے، جس کے لیے وفاقی حکومت دن رات ایک کیے ہوئے ہے. لیکن صوبائی حکومت کو، جو کے پی کی حکومت ہے، ان کو ہمارے ساتھ ایک پیج پر آنا ہوگا تو تبھی یہ ممکن ہے کہ ہم دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے. اچھا، یہ جو مطلب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے کی بات ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں ملک کے اندر، یعنی آج سے اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں 15-20 سال پہلے بڑے اچھے حالات تھے، لیکن اب جو ہے نا یعنی ہم آگے وقت گزر رہا ہے تو جس طرح لوگ ترقی کرتے ہیں نا تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے نا بالکل پیچھے جا رہا ہے. ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ ملک میں نہیں ٹک رہا ہے، وہ ملک چھوڑ رہا ہے. تو یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور یہ اب آنے والے وقتوں میں آپ کو کیا فیوچر نظر آتا ہے ہمارے اپنے ملک کا؟ دیکھیے، ملک میں تو ہماری پہلی ترجیح تو ایک یہ ہونی چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونا پڑے گا. اور تمام جتنی جماعتیں ہیں تو ہمیں یعنی سیاست کو ہمیں ایک طرف رکھنا ہوگا اور ہمیں پہلے ملک کا سوچنا پڑے گا. اگر ہم اپنا ملک کا سوچیں گے تو یہاں پہ روزگار بھی زیادہ ہے، یہاں پر جو ہے تو یہاں پہ کاروبار بھی بہت زیادہ ہے اور ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی کو بھی. لیکن اس کے لیے ہمیں سب کو متحد ہونا پڑے گا. اگر وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون ہے یا جماعت اسلامی ہے، JUIF ہے، جو دیگر جو PTI ہے، جو دیگر جو علاقائی جماعتیں ہیں، تو سب کو ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ سب سے پہلے پاکستان ہے. اگر ہم یہ عہد کر لیں تو بہت کچھ بہتر ہو جائے گا. تو یہ تو بس ہم مشورے دے رہے ہیں، مطلب یہ پریکٹیکلی تو یہ نہیں ہو رہا. تو جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے
اس کا پاکستان کی سیاست میں کتنا کردار ہے؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کا کردار تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہے کہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہو. اسٹیبلشمنٹ کسی بھی ملک کی اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی ہے کہ کوئی ملک جو ہے تو وہ یہ خراب ہو جائے یا ملک کے حالات خراب ہو. اسٹیبلشمنٹ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ملک کو بہتری کی جانب گامزن کر لے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ اسی پہ لگی ہوئی ہے. ابھی اس کو اگر آپ سیاست میں گھسیٹیں گے تو یہ سیاستدانوں کی غلطیاں ہوتی ہے. اگر سیاستدان کسی کے اعلیٰ بنتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کے اعلیٰ نہیں بنیں گے اور ہمیں اپنے ملک کے اندر رہ کر اپنی سیاست کر دی ہے اور اپنے ملک کا سوچنا ہے. تو اگر ہم سب کا یہی ایک ایجنڈا ہو جائے تو ملک ہم بہت بہتری کی طرف جائے گا اور ملک میں کسی قسم کی انارکی نہیں پھیلے گی. اچھا ارباب خضرائے صاحب، یہ پچھلے تقریباً 20 دنوں سے جو تورخم سرحد ہے وہ بند ہے. میں تقریباً 3 دنوں سے مسلسل میں گیا ہوں، میں نے وہاں سے کوریج کی ہے. پاکستان و افغانستان کے ایریا میں تقریباً 5000 سے زائد جو ہے نا ٹرک ہے، یہ لاریاں ہیں، اس کے علاوہ کنٹینر ہے، یہ سارے بالکل لوڈڈ یہ کڑے ہیں اور بہت برا حال ہے. لوگوں نے جو ہے نا یہاں پاکستان کی طرف پہ سائڈ پہ جو ہے نا میں نے دیکھا کہ جو افغان جیسے جا رہے تھے اچانک فائرنگ شروع ہو گئی تو کسی نے بھوجروں میں پناہ لے لی، خواتین بھی ہیں، کسی نے جو ہے نا مسجدوں میں پناہ لے لی. میں کچھ لوگوں نے وہاں پہ کچھ سرنگ ہے وہاں پہ پناہ لی ہے. تو یہ اس بارے میں جو وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہیں وہ بالکل خاموش ہے. حالانکہ یہ ایریا تو وفاقی حکومت کا ہے لیکن وہ دلچسپی اس طرح نہیں لے رہی ہے. دیکھیے جی، جہاں تک تورخم کی ایشو کا وہ ہے تو گزشتہ دنوں پشاور میں مقیم جو افغان کونسل جنرل ہے تو اس کے ساتھ میری ملاقات بھی ہوئی تھی اس سلسلے میں. اور جو یہ تقریباً میرے خیال میں 2-3 مہینے بعد اس قسم کا واقعہ تورخم پہ ہوتا رہتا ہے. اور ابھی بھی جو ہے تو دونوں جانب سے جو مال جو یہاں وہاں سے یا آ رہا ہے یا یہاں سے جا رہا ہے، جو کاروباری طبقہ ہے تو اس میں زیادہ تر فروٹ وغیرہ بھی ہے تو وہ تو خراب ہو گئے ہیں. تو اربوں روپے کا نقصان جو ہے وہ تو آلریڈی ہو چکا ہے. اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ افغان حکومت وہاں پہ ایک چوکی بنا رہی تھی جو میرے خیال میں وہ انہوں نے مکمل بھی کر لی ہے. متنازع علاقہ تھا، متنازع علاقہ تھا. تو ابھی تو باڑ بھی وہاں بن چکا ہے. تو جب تک دونوں حکومتوں کے سفارتی جو اہلکار ہے وہ اس سلسلے میں نہیں بیٹھیں گے اور وہ اس سلسلے میں کہ نہ ان کو جو متنازع علاقے ہے دونوں سائٹ پہ ہے تو وہاں پر نہ وہ ہی کچھ کام کریں گے نہ ہم ہی کریں گے تو تب ہی یہ حالات بہتر ہوں گے. اور وفاقی حکومت کے جو افغانستان کے لیے وہ ایک خصوصی نمائندے ہیں صادق خان صاحب، تو وہ میرے خیال میں کل ان کی کچھ مذاکرات بھی ہوئے ہیں ان کے وزیر خارجہ سے. اور تو میرے خیال میں 1-2 دن میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن اس کو مستقل حل ہونا چاہیے کیونکہ یہ نہیں کہ آج یہ مسئلہ حل ہو جائے اور کل پرسوں پھر اس طرح کا کوئی واقعہ رونما ہو جائے. کیونکہ افغانستان جو ہے تو ان کے ساتھ ہمارے اچھے مراسم ہونے چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی تو وفاقی حکومت نے اور صوبائی حکومت نے بھی 31 مارچ کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ جو غیر قانونی مقیم افغانی ہے وہ یہاں سے چلے جائیں. وہ یہاں سے چلے جائیں اور وہاں سے پھر وہ ہے وہ ویزا لے کر پاکستان آ جائے تو یہ بہتر ہوگا اور وہ ریکارڈ پر بھی ہوگا. ابھی اگر ہمیں بات کر دوں کہ یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے کے پی میں اور جو دیگر جرائم ہو رہے ہیں تو اس میں ان لوگوں کے ملوث ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ان کا کوئی ریکارڈ ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو اگر یہ ویزے پہ آئیں گے اور تھرو پراپر طریقے سے پاکستان میں انٹر ہوگے تو یہ ہمارے ساتھ رجسٹر بھی ہوں گے. اگر اس قسم کی کوئی دہشت گردیاں ہوتی ہے یا کوئی واقعات ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ آسانی ہوگی. تو وفاقی حکومت جو ہے وہ اس سلسلے میں خاموش نہیں بیٹھی ہے اور آئندہ 2-3 دن میں یہ مسئلہ صرف ابھی کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا. اچھا، یہ جو افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر جو ابھی جن کو یہ ٹائم دیا گیا ہے 31 مارچ تک کہ وہ ان کو بھیجا جائے گا واپس اپنے ملک میں نا، تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ مطلب یہ اس کے لیے کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا؟ یہ تو لاکھوں لوگ ہیں، تقریباً 8-9 لاکھ لوگ ہیں. تو بالکل جی، 8-9 لاکھ ہو یا زیادہ ہو یا کم ہو تو اگر یہ اپنے ملک واپس چلے جائے اور یہ تھرو ویزا آ جائے تو یہ بہتر ہوگا اس کی بجائے کہ انہیں جو پاکستان اوریجن کارڈ ملے ہیں یا جو دوسرے کارڈز ان کو ملے ہوئے ہیں افغان ریفیوجیز کی جانب سے، UNHCR کی جانب سے، تو ان کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے
اور اگر یہ لوگ یعنی والنٹیئرلی چلے جائے خود تو بہتر ہوگا، اور ویزے کے تھرو یہ صحیح طریقے سے پاکستان میں انٹر ہوں گے تو یہ دونوں ملکوں کے وسیع تر مفاد میں ہوگا۔ ارباب خضر ایاز صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اس پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔